الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، آج ہم قرآن مجید کے 15ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید کا 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے بیشتر حصے پر مشتمل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل یہ مکی صورت ہے، 111 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد کے ساتھ ساتھ اہم نصیحتیں بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے واقعہ اسراء سے کیا ہے، ان الفاظ کے ساتھ: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کوئی خیالی یا کوئی خواب والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ بیداری کی حالت میں پیش ہونے والا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالتی بیداری رات کے کچھ حصے میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں تک آپ کو لے جانا، کہ اس واقعے کے 2 حصے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، کہ جس کی تفصیل ہمیں احادیث میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، وہاں سے پھر آسمانوں تک، پھر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات اور پھر جنت اور جہنم کا مشاہدہ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کرنا، اللہ کا دیدار کرنا، یہ ساری تفصیل احادیث میں پائی جاتی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا گیا ہے اس صورت میں کہ جو اللہ نے ان کے لیے شریعت اور جو ضابطہ مقرر کیا تھا، ان سے روگردانی کے نتیجے میں اللہ نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جب تم شریعت سے روگردانی کرو گے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرو گے اور اس کے نتیجے میں زمین میں فساد برپا کرو گے، تو اس صورت میں اللہ تم پر 2 قسم کا عذاب مسلط کرے گا۔ تم پر دیگر اقوام کو مسلط کیا جائے گا 2 بار، جو ان کو تہ تیغ کریں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اس پیشن گوئی کو بیان کیا گیا: وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا بنی اسرائیل کے ساتھ کتاب میں، یعنی ان کو یہ پیشن گوئی کی گئی کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے، 2 بار تم اللہ کے احکامات سے روگردانی کرو گے۔ ویسے تو بنی اسرائیل نے، یہود نے مختلف مواقع پر اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، لیکن یہاں پر 2 مواقع کا خصوصی طور پہ تذکرہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو ان پر وبال ہوگا، جو ان پر عذاب نازل ہوگا، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلا فساد جو انہوں نے زمین پہ برپا کیا وہ 586 قبل مسیح میں، جب انہوں نے شریعت کے احکامات کو پس پش ڈال دیا اور اس کے نتیجے میں زمین پر فساد برپا کیا، تو بخت نصر راجہ کے ہاتھوں اللہ نے ان کو تہ تیغ کر دیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو شام کے اندر جو ہے وہ غلام بنایا، ان کو تہ تیغ کیا اور ان کی بادشاہی اور سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ پھر دوسرا واقعہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں چلے جانے کے بعد ان کی پیدائش کے یعنی 70 سال بعد جو یہ واقعہ پیش آیا، کہ جب انہوں نے پھر اپنی وہ پرانی روش اختیار کی، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، تو ایک راجہ تیتاؤس کے ہاتھوں اللہ نے ان کو تہ تیغ کر دیا۔ انہوں نے پھر ان کو شام کے اندر ان کی طاقت کا اور ان کے اس سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ پھر 9 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک صفت بیان کیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن مجید انسان کو درست اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے، یہ حق بات کو بالکل واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور اس میں خوشخبری ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری دیتا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ پھر اس صورت کے اندر مختلف مقامات پر ان لوگوں کے انجام کا ذکر کیا کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو شرک پر اصرار کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ
اعتدنا لہم عذابا علیما، کہ ایسے نافرمانوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اور پھر ایک کافر، ایک مشرک کی ایک صفت بیان کی ہے کہ کافر اور مشرک کے اعمال، ان کے نظریات کچھ ایسے ہوتے ہیں، ان کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شر کے حصول کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو شر جلدی پہنچے، جس طرح ایک نیک انسان اس بات کا متلاشی ہے کہ ان کو خیر پہنچے، اس کو بلائی پہنچے، لیکن کفار شر کے لیے، وہ نقصان کے لیے جلدی کرتے ہیں، یعنی ایسے اعمال میں جلدی کرتے ہیں جو اللہ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی گمراہی اور ہدایت کے حوالے سے یہ بات ذکر فرمایا کہ انسان چاہے ہدایت پر ہو یا گمراہی پر ہو تو اس کا وبال اسی کو پہنچتا ہے۔ وہ اپنے اگر نیکی اختیار کرتا ہے تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہے، گمراہی پر چلتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کو پہنچے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور پھر ایک اور حقیقت جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرٌ فِي عُنُقِهِ، یعنی ہر انسان کا جو عمل ہے وہ اسی کے گلے کا ہار بنے گا۔ انسان جو اعمال کرتا ہے وہ چاہے اچھے ہو یا برے ہو، اس کا فائدہ یا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ ہر ایک اپنے نامہ اعمال قیامت کے دن کھلا ہوا دیکھے گا۔ اور جو شخص آخرت کا متلاشی ہو اور یا جو دنیا کا جس کا مقصد ہو، یہاں پر اس صورت میں اس کے حوالے سے بیان فرمایا کہ من کان یرید العاجلہ، کہ جو دنیا چاہتا ہے، جس کا مقصد دنیا کی زندگی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں عجلنا لہ فیما نشاء لمن نرید، کہ جو ہم چاہے، جس کے لیے چاہے ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، دنیا میں اس کو مل جاتا ہے، لیکن ثم جعلنا لہ جہنم، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہو، وسعی لہا سعیہا، اور اسی کے لیے کوشش کرتا ہو، وہو مؤمن، ایمان کے ساتھ، تو ان کے اعمال کی اللہ کے ہاں قدردانی ہوگی۔ پھر اس صورت کے اندر کچھ اہم نصیحتیں بیان کی گئی ہے، اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر وہ بوڑھے ہو تو ان کو اف تک نہ کہا جائے، اللہ کے لیے ان پر رحمت کی دعا، یعنی اللہ سے ان کے حق میں رحمت کی دعا مانگی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ مسکینوں اور مسافروں کا حق ان کو دے دیا جائے، فضول خرچی سے اجتناب کیا جائے، اور فضول خرچوں کو شیطان کا بائی قرار دیا گیا۔ اور پھر اسی طرح اس صورت کے اندر خرچ کرنے کے حوالے سے ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ انسان جب خرچ کرے اللہ کے راستے میں یا اپنی ضروریات پر، تو نہ بالکل بخل اختیار کرے اور نہ بالکل جو ہے کشادہ ہاتھ رکھے، کہیں بعد میں اس کو پچھتانا نہ پڑے۔ رزق کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، اور زنا کے قریب جانے سے منع کیا گیا کہ یہ سب سے بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ اور اسی طرح یتیم کا مال، کہ بری نیت سے اس کے مال کے قریب نہ جایا جائے۔ اسی طرح ناپ تول میں برابری کا حکم دیا گیا، اور جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے، یہ بات اس صورت میں واضح کی گئی، اور متکبرانہ چال اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح دیگر مضامین جو اس صورت میں بیان ہوئے ہیں کہ مشرکین اور منکرین قیامت کا تذکرہ کیا گیا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے کہ انسان کو زندہ کیا جائے جب وہ مٹی ہو جائے، تو ان کو جواب دیا گیا کہ جو ذات پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ اس کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر قرآن مجید کی عظمت اور رسالت کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کی عظمت کو اس الفاظ میں بیان کیا گیا کہ تمام جن اور انسان ایک دوسرے کی مدد کے لیے اکٹھے ہو جائے اور قرآن مجید کا مثل لانے کی کوشش بھی کرے، تو تب بھی وہ قرآن مجید کا مثل لانے سے عاجز ہوں گے، وہ نہیں لا سکیں گے۔ اور اسی طرح اہل ایمان کو نصیحت کی گئی کہ وہ اللہ کے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارے اور ان سے دعا کرے اپنی حاجات کے لیے۔ اس کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 110 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کے اندر دو واقعات بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ جو 15ویں پارے میں جو حصہ بیان ہوا ہے، ایک کہ اصحاب کہف کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا، کہ جن کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے ہے کہ کس طرح یہ اللہ کے نیک لوگ، انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑا،
اور اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح ان کی حفاظت کا بندوبست کیا، کہ اس واقعہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے اس دنیا میں سب سے اہم کام کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت کرے۔ جب ایک مومن کے پیش نظر ایمان کی حفاظت ہوتی ہے تو اللہ بھی پھر اس کا محافظ بنتا ہے، اور اس کو دنیا کے شر سے اور ظالموں کے شر سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 900 سال سے بھی زیادہ جو ہے وہ ان کو سلایا اور ان کی حفاظت فرمائی۔ پھر اسی طرح اس صورت میں حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان سے ملاقات کے لیے جانا، اور پھر جو واقعات جو یہاں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اس میں بہت ساری نصیحتیں اور ہدایات اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے۔ کہ پہلی نصیحت کہ عالم جتنا چاہے بڑا ہو، لیکن جب اس سے کوئی سوال کرے کہ عالم کون ہے تو علم کی نسبت اپنی بجائے اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے، یعنی علم پر تکبر اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ طالب علم کے لیے اس واقعے میں یہ نصیحت ہے کہ حصول علم کے لیے اگر سفر بھی اختیار کرنا پڑے تو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح شریعت کے احکامات کبھی کبھار بظاہر دشوار معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس واقعے میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بظاہر جو احکامات دشوار ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کے لیے فائدے کا باعث ہو، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اسی طرح اسباب کے حوالے سے ایک مومن کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ مومن اگرچہ اسباب کو جمع کرے، لیکن اس کا بھروسہ اسباب کی بجائے، توکل اسباب کی بجائے، دنیا کے ساز و سامان کی بجائے اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔